سارا مسئلہ ہی اطمینان کا ہے. ہم سب اطمینان کی تلاش میں ہیں. بھائی 10 سال سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, آج مولانا کی مجلس میں گیا, اطمینان. ارے بھائی کسے سننے چلے گئے؟ 1 گھنٹے تک انہیں سنتے رہے, ایک لفظ بھی تو اطمینان بخش نہیں تھا. یعنی انسان اطمینان کی تلاش میں, انسان سکون کی تلاش میں. اپنی روح کو جب انسان مطمئن کر لے تو سارا مسئلہ اطمینان کا ہے کہ کسی طرح اطمینان میں اضافہ ہو, کسی طرح اور بہتری آ جائے. اور میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب حضرت ابراہیم بھی اطمینان چاہتے ہو. یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ جنازوں کو دیکھا, ہڈیوں کو دیکھا, کھوپڑیوں کو دیکھا, قبرستان سے گزر رہا, پیغام اللہ کی آواز آئی, اولم تؤمن, تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم سے پوچھا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا مگر اطمینان چاہتا ہوں, میں اطمینان چاہتا ہوں. تو پھر اللہ نے کہا پھر یہ 4 پرندے ذبح کرو اور ان کے گوشت مخلوط کر کے قیمہ بناؤ, اور یہ قیمے کی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو, ہر پرندے کی چونچ ہاتھ میں لے کر اسی کو پکارو, تو پھر دیکھنا کہ ہم مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں. تو ہر پہاڑی کی چوٹی پہ جو مخلوط 4 پرندوں کے قیمے رکھے تھے, وہاں سے اسی پرندے کے قیمے کے ذرات اڑتے تھے اور اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے تھے, اور تھوڑی دیر میں پھڑکتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا. چونچ پکڑ کے آواز دی تو وہ ایسے ہی ہوا, 4 پرندوں کی ایسے آوازیں دیتے رہے, وہ پھڑکتے ہوئے پرندے بن گئے, انہیں چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا کہ جیسے ابھی تمہارے سامنے یہ زندہ ہوا ہے ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے. وہ ابراہیم ہے, اور جسے اللہ کہے صاحب نفس مطمئنہ وہ حسین ہے. صلوات بر محمد. لہذا بحث اور گفتگو اور عنوان اطمینان قلب کی ہے. عزیزو یقین جانیے ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر, روایات پر, انداز پر, جیسا ہمیں سکھایا گیا ہے. اور بعد میں ہمیں پتہ چلا بڑے ہو کر کہ ائمہ اہل بیت نے بھی یہی فرمایا ہے. ہماری تربیت تو ماں کی گود سے ہوئی تھی, پہلے تو ہماری دادی نے سکھایا کہ ماتم کرنا ہے, مجلس میں کالے کپڑے پہن کے جانا ہے, رونا ہے, ماتم کرنا ہے, اور سلوات ہو تو اونچی آواز میں سلوات پڑھنی ہے, سب رو رہے ہو تو تمہیں بھی رونا ہے. یہ ہمارے ماں نے اور باپ نے پہلے بتایا. جب بڑے ہو کر مجلس میں گئے تو مولانا سے بھی سن لیا کہ ائمہ نے فرمایا ہے. بھائی جس کی جو خدمت ہے ماں کی, باپ کی, تو ہم تو اس کام کو بعض زیادہ تر کی, اور اپنی اور آپ میں سے بہت سوں کی بات میں نے کی ہے, جو علماء سے سن کر آئے ہیں وہ بھی ایک تعداد میں ہیں. اما ابا نے نہیں بتایا, مولانا کی ایک بات لگ گئی دماغ کو اور ہم مجلس میں آنا شروع ہو گئے. یہ بھی ایک تعداد میں ہیں, میں ان کا بھی مجھے احساس ہے. لیکن میں آپ جیسے اپنے جیسے لوگوں کی جو خاندانی عزادار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم نے اپنے دادا سے پوچھا, کچھ خیر پور والوں کو میرے دادا شاید یاد ہوں, پرانے لوگوں کو, سائیں عبرت شاہ کو, شہزاد بھائی کو اور زیدی صاحب کو, بہت سوں کو یاد ہوں گے. تو ہم نے اپنے دادا سے پوچھا کہ انڈیا سے کیا لے کر آئے؟ تو کہنے لگے بیٹا مرثیے کی کتابیں لایا, جو خود انہوں نے اپنے ہاتھ کے بھی لکھے ہوئے تھے, خود شاعر بھی تھے, البتہ مرثیے انیس اور ضبیر کے پڑھتے تھے, اس خانی کے رنگ میں. 8 بھائی مل کر, لمبے چوڑے 6-6 فٹ کے قد والے بھائی, شاید عبرت شاہ صاحب کو تو سادے 8 کے 8 بھائی یاد ہوں گے, اور کیا شان سے پڑھتے تھے. ہندوستان کی, راجستھان کی پڑھائی, اونچی طرزیں, 6 اور 7ویں سر میں تو سوز اٹھاتے ہیں, 8ویں سر میں مرثیہ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد بھی سر ہوتا تو وہ اٹھا لیتے. یعنی یہ ایسے اونچا پڑھنے والے لوگ. تو بھائی کیا لے کر آئے وہاں سے؟ کہ مرثیوں کی کتابیں لائے. تو ہمارے بڑوں نے, میں اور جو بعد میں مجالس سن کر آئے, تو ان کا اطمینان اور ان کا اطمینان توجہ چاہوں گا. ہم تو اس عبادت میں مصروف رہے اور اب مسلسل بہتری کا سفر ہے, لیکن اس پورے عمل کے ذریعے جو آپ اور میں انجام دے رہے ہیں, اس پورے عمل کے ذریعے جو کام ہو رہے ہیں, ان میں ایک روشن کام جو میرے مضمون میں ہے, وہ کام ہے اسلام کے, قرآن کے, شریعت کے تحفظ کا کام.
یعنی واقع کربلا کی دہرائی، اس عزاداری نے جہاں حسین مولا کی قربانی کو بچایا ہے، وہاں حسین جس پر قربان ہوئے اسے بھی بچایا ہے۔